السلام علیکم. ابرار رشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے تو معذرت، اس سے پہلے والی جو میری ویڈیو تھی جو جابز کے حوالے سے تھی، اس میں آغاز میں ہی مجھے کھانسی آ گئی اور ویڈیو میں نے دوبارہ شروع کر دی، لیکن بعد میں خیال نہیں رہا، اس کو میں ایڈٹ نہیں کر سکا، تو اس کے لیے معذرت. اکثر ہو جاتا ہے ایسے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بیہائنڈ دا سینز یعنی پس پردہ کیا کچھ ہوتا ہے، تو آپ لوگ یقیناً اس کو انجوائے بھی کریں گے، یعنی محظوظ ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے. بہرحال ابھی جو ویڈیو ہے، مجھے کافی دنوں سے بہت سے لوگ ای میلز کر رہے ہیں اور میں نے سوچا کہ اس موضوع پر، اہم موضوع ہے، اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو یا ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. سوالات یہ ہیں کہ اگر آج کل پاکستان سے انڈیویجولز کے ویزے جاری نہیں ہو رہے، یعنی یو اے ای کے وزٹ ویزے جاری نہیں ہو رہے، تو کیا اسپانسرشپ کے ذریعے ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی مناسب طریقہ ہے کہ اگر آپ کو یو اے ای خاص طور پر دبئی سے کوئی اسپانسر مل جائے، اور اسپانسر اگر آپ کا قریبی عزیز ہے، بلڈ ریلیشن ہے، جیسے والدین ہو گئے، بہن، بھائی، یا ایون کوئی کزن ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں تک کہ اگر آپ کا کوئی اچھا دوست ہے جو کہ وہاں پر ویل سیٹلڈ ہے، وہ بھی آپ کو اسپانسر کر سکتا ہے، یعنی آپ کا ویزا اسپانسر کر سکتا ہے. وزٹ ویزے کی میں بات کر رہا ہوں. اب اس کے لیے جو لوگوں کا پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا. بہت سمپل سی بات ہے. کوئی بھی شخص، مثال دیتا ہوں، اگر میرا بھائی وہاں پر موجود ہے اور وہ مجھے اسپانسر کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے اسپانسر کر سکتا ہے. اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. شرائط یہ ہیں کہ وہ وہاں پر ویل سیٹلڈ ہو، یعنی اس کی جو بیسک سیلری ہے، جو تنخواہ ہے، وہ 6000 درہم ماہانہ سے زیادہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی رہائش ہونی چاہیے، یعنی اپارٹمنٹ، فلیٹ وغیرہ. اگر اس کی اپنی نہیں ہے تو کم از کم کرائے پر جو اس نے رہائش حاصل کر رکھی ہے وہ ہو. اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ایک تو آپ کو سیلری سرٹیفکیٹ چاہیے، جس کو ہم سیلری سلپ بھی کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں یا فلیٹ میں رہ رہے ہیں تو اس کا کرایہ نامہ جو آپ کے نام پر ہونا چاہیے وہ آپ سبمٹ کریں گے. اور اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کا بھی آپ کو پروف دینا پڑے گا کہ جی یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ملازمت نہیں کر رہے، آپ کا اپنا بزنس ہے اور آپ اپنی فیملی کو اسپانسر کر رہے ہیں، چاہے وہ ریزیڈنس ویزے کے لیے کر رہے ہیں، چاہے وہ وزٹ ویزے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنا بزنس کا جو پروف ہوتا ہے، جو بھی رجسٹریشن وغیرہ، وہ آپ کو دینا پڑے گی. اپنی بینک سٹیٹمنٹ دینا پڑے گی کہ واقعی آپ وہاں پر بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار ہو آپ کا. تو آپ اس شخص کو، کسی بھی شخص کو، یعنی مجھے وہ میرا بھائی اسپانسر کر سکتا ہے. اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے. اور اس سے بھی اگر نہیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ دبئی میں خاص طور پر بہت ساری ایسی ٹریول ایجنسیز ہیں جو کہ ویزے نکلوانے کا کام کرتی ہیں قانونی طور پر. اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. آپ جائیں گے، میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا، درجنوں ایسی ایجنسیز ہیں، وہ اپنی فیس آپ سے وصول کرتی ہیں. وہ GDRFA سے آپ کے بہاف پر اپلائی کریں گی اسپانسرشپ کے ذریعے کہ آپ اسپانسر کر رہے ہیں فلاں بندے کو، اور اس بندے کی اسپانسرشپ کا ویزا، اسپانسرشپ کرنے والے کے بہاف پر وہ ویزا 24 گھنٹے کے اندر اندر یا 2 دن کے اندر اندر، 48 گھنٹے کے اندر اندر، آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 سے 3 ورکنگ ڈیز، لیکن عموماً 24 گھنٹے کے اندر وہ ویزا نکل آتا ہے. اب اسپانسرشپ کا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو ویزا آسانی سے مل جاتا ہے.
لیکن سپانسر کرنے والا جو ہے وہ 10 مرتبہ سوچتا ہے، آپ سے 10 بہانے کرے گا۔ اگر وہ آپ کا بلڈ ریلیشن نہیں ہے، بہن بھائی ماں باپ میں سے کوئی نہیں ہے، تو وہ آپ کو سپانسر کرنے سے پہلے 10 مرتبہ اس لیے سوچے گا کہ جو بندہ سپانسر کرتا ہے کسی بھی شخص کو، تو وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے کہ اس شخص کا جب 1 مہینہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ 1 مہینے کا ویزا ہوگا، یا چلیں زیادہ سے زیادہ 90 دن کا ویزا، 2 ہی ویزے ہیں، یا 30 ڈیز آپ وہاں پر قیام کر سکتے ہیں، جو شارٹ ٹرم سنگل انٹری ویزا ہے، اور لانگ ٹرم جو ہے وہ 90 ڈیز، وہ بھی سنگل انٹری ہے۔ اب جب وہ 30 دن یا 90 دن گزر جائیں گے، اور خدا نخواستہ جس شخص کو اس نے سپانسر کیا ہوا ہے وہ وہاں پر اوور سٹے کر دیتا ہے، تو اس کی پوچھ گچھ سپانسر کرنے والے سے ہوگی کہ جناب آپ کے سپانسر پر یہاں پر کوئی صاحب آئے تھے، وہ کدھر ہیں؟ یہ امیگریشن اتھارٹیز وہاں آپ سے پوچھ سکتی ہیں سپانسر کرنے والے سے۔ اب اگر آپ نے اوور سٹے کر دیا ہے تو لازمی بات ہے جس شخص نے سپانسر کیا ہے ساری ذمہ داری اس پر آئے گی۔ اگر آپ وہاں سے ایبسکانڈ کر گئے، یعنی بگوڑے ہو گئے، غائب ہو گئے، تو اس کی ذمہ داری بھی اس شخص پر آئے گی، اور اس شخص کو بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی اس پر بھاری جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تمام صورتحال ایسی ہے کہ اگر آپ کا، جس طرح میں نے بتایا، کہ کوئی بہت ہی قریبی دوست ہو جس کا اپنا بزنس ہو، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں ایسے کافی بزنس مین کو جانتا ہوں جو میرا خیال ہے مہینے میں 4 لوگوں کو سپانسر کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کو، وہ انہی کے پاس جا کر ٹھہرتے ہیں۔ میرے اپنے دوست ہیں، اگرچہ میں ان کے پاس جا کر قیام نہیں کرتا، میں ہوٹل میں قیام کرتا ہوں، لیکن میرے ایسے دوست ضرور ہیں وہاں پر جو مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کو ویزا چاہیے ہو، آپ کو رہائش چاہیے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں، ظاہر ہے، میں جب وہاں پر جاتا ہوں تو آئی وانٹ ٹو بی مائی سیلف اور انڈیپینڈنٹ، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ یہ الگ بات ہے کوئی دوست کسی نے دعوت پر بلا لیا، کہیں لے گیا کسی مال میں، وہ الگ بات ہے۔ ظاہر ہے وہاں پر مصروف زندگی ہے، لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں سوائے جمعے اور ہفتے کے، اور بعض لوگوں کا تو ہفتہ بھی آف نہیں ہوتا، صرف جمعے کی چھٹی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن لوگ اپنے کام کرتے ہیں، اپنی فیملی کو وقت دیتے ہیں، لہٰذا کسی پر بوجھ بننا بھی نہیں چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا کہ بہت سے میرے دوست ایسے ہیں جن کے وہاں پر اپنے ماشاءاللہ اچھے کاروبار، اور وہ کسی کو بھی سپانسر کر سکتے ہیں۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ شاید 2017 کی بات ہے، میرے ایک دوست تھے وہاں پر عجمان میں، ان کا اپنا بزنس تھا وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا، اور یہ جو کیریج وغیرہ ہوتی ہے، ڈمپرز وغیرہ تھے۔ انہوں نے مجھے، میرا خیال ہے میں نے صرف اور صرف، آپ یقین کیجئے گا کہ میں نے ان کو صرف پاسپورٹ کی کاپی میں نے ان کو ای میل کی تھی، اور تصویر بھی نہیں بھیجی تھی، اور مجھے میرا ویزا جو ہے وہ مل گیا تھا۔ اگرچہ اس ویزے پر میں اس وقت جا نہیں سکا، میرا وہ دوست، اللہ اس کی مغفرت کرے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مجھ سے کافی ناراض بھی ہوا کہ دیکھو یار، میں نے تمہیں بلایا ہے سب کچھ رہائش کے لیے اور یہ وہ، تم نہیں آ سکے۔ میں نے کہا کچھ مجبوریاں تھی، نہیں آ سکا۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست بھی ہو اور وہ آپ کو سپانسر کرنا چاہے تو وہ آپ کو کر سکتا ہے۔ اگر بہن بھائی یا والدین میں سے کوئی ہو تو سونے پہ سہاگا، اگر چچا صاحب بھائی ہے، بہن ہے، وہ بھی آپ کو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس ٹھہرے گا۔ لیکن وہ شرائط وہی ہیں جو اس سے پہلے میں نے بیان کی ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے اور میں نے یہ ایکسپلین کیا ہے، میری ان سے درخواست ہوگی کہ وہ میری اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ جو لوگ خاص طور پر سپانسرشپ کے حوالے سے مخمسے میں، معمے میں، یا جو بھی کہہ لیں، کنفیوژن کا شکار ہیں، ابہام کا شکار ہیں، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔